اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ اور ایمان والو، تمہارے لیے روزے کی رات میں حلال کر دیا گیا ہے تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلف صحبت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تمہارے اوپر عنایت کی اور تمہاری غلطیوں کو دھو ڈالا، لہٰذا اب ان سے بے تکلف صحبت کرو اور اس راستے، اس طریقے اور اس چیز کی تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا اور تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے نزدیک ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، اور ان کے ساتھ بے تکلف مت ہونا جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر روزے اور رمضان سے متعلق مسائل اور فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان روزے کے حوالے سے جو احکامات دی ہیں ان میں تدریجی پہلو اپنایا کہ آہستہ آہستہ کر کے پہلے آسان احکامات دیے، پھر آسانی کے بعد جب عادت پڑ گئی تو اس حکم کو تبدیل کر کے تھوڑا مشکل کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداً روزے فرض کیے تھے تو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر ایک آدمی طاقت کے باوجود اگر فدیہ دے دے اپنے روزے کے بدلے میں تو اس بات کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس چیز کو فرض کر دیا گیا کہ اب تم نے ہر حال میں روزے رکھنے ہیں۔ اسی طریقے سے ابتدا میں کچھ احکامات مشکل بھی تھے، ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسان بھی کیا۔ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ روزے کی صورت یہ ہوگی کہ جب مثال کے طور پر اگر کسی نے افطار کر لیا، افطار کر لینے کے بعد جب تک اس کی آنکھ نہیں لگ جاتی تب تک اسے کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو ہی آنکھ لگے گی، آنکھ لگنے کے بعد اس کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب وہ اگلی غروب آفتاب تک، اگلے دن تک وہ چلتا رہے گا۔ تو شروع میں یہی سلسلہ تھا، لیکن یہ چونکہ ایک مشکل کام تھا، چنانچہ بعض حضرات صحابہ کرام اس کی وجہ سے مشکلات میں پڑے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت انصاری صحابی قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے جب وہ غروب آفتاب سے پہلے یعنی افطاری سے پہلے گھر پہنچے تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی کہنے لگی نہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے کہیں سے لے کر آتی ہوں۔ وہ گئیں لینے کے لیے، یہ دن بھر کے تھکے آ رہے تھے اور سو گئے۔ اب جوں سو گئے تو اصول کے مطابق ان کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، حالانکہ انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، دن بھر کے تھکے آ رہے تھے۔ چنانچہ بیوی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خیبۃ لک، ارے تم نے تو اپنا نقصان کر دیا، تمہارا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن اسی طرح جاری رہا۔ جب اگلے دن بیچ دوپہر کا وقت تھا تو گرمی کے مارے یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی خبر ہوئی تو یہ تو ایک واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ اور واقعات کچھ اس طریقے کے پیش آئے تھے جن میں بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی ابتدا میں تو اس بات کی روزہ جس 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے، کھانا پینا اور بیوی سے صحبت،
تو رات کے وقت جب آپ ایک دفعہ آپ کی آنکھ لگ گئی تو اب آپ بیوی سے تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام سے رات کے وقت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا کی یہ غلطی صادر ہو گئی، جن میں بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی کہ عشاء کے بعد تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جب گھر پہنچے تو بیوی کے پاس بیوی سے مطالبہ کیا تو بیوی کہتی ہیں کہ میری تو آنکھ لگ چکی ہے، لہذا میرا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، یہ در حقیقت ٹال مٹول کر رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے زبردستی کر کے اپنی جو ضرورت تھی وہ پوری کی، لیکن اپنی اس غلطی پہ پشیمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگلے دن پہنچے اور اپنی پوری صورتحال رکھی۔ تو جب یہ اس طریقے کے مختلف واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن کریم کے حکم نازل کیا، اس بات کی اجازت دے دی کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تمہارا روزہ طلوع فجر سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر اب غروب آفتاب تک ہے۔ رات کے وقت جو تمہارے اوپر روزے کی دن کی پابندیاں ہیں وہ رات کے وقت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ فرماتے احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، تمہارے ہی نفع کے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو کیا کرنا، الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلف صحبت کرنا۔ قرآن کریم نے کرایہ انداز میں ایک بڑے ہی ڈھکے چھپے انداز میں ایسا لفظ اپنایا، الرفث الی نسائکم، یعنی الرفث کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جس کو زبان پر لانے میں انسان کو شرم آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے وہ ہم تمہارے لیے رات کے وقت حلال کر دیتے ہیں۔ اور وجہ بیان فرمائی، کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کیونکہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، اور انسان اپنے لباس سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، بالخصوص رات کے وقت کہ جب میاں بیوی میں بے تکلفی ہے۔ تو اس وقت اگر صبح آنکھ کھلنے کے بعد اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ہم تمہارے لیے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ چونکہ تمہارے اور ان کے درمیان بے تکلفی ہے، ہم تمہیں رات کے وقت کی اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا یہ ٹکڑا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بڑا ہی جامع معنی اور حقیقت میں ازدواجی زندگی کی پوری روحانیت اور حقیقت کو بیان کر دیتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی، کیونکہ اس تفصیل میں گئے تو یہ آیت رہ جائے گی۔ انشاءاللہ کل اس آیت پہ اللہ کی توفیق سے بات اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی کہ اس آیت کا کیا حقیقی مطلب کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ بہرحال اللہ نے یہ وجہ بیان کر کے فرمایا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری جان تمہارے پاس امانت ہے، اللہ نے تمہیں بطور امانت یہ تمہاری جان دی ہے، تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ، تمہارے ناک، تمہاری ہر چیز اللہ کے پاس تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، لہٰذا امانت کے اندر خیانت نہیں کی جاتی، امانت جس کی ہوتی ہے اسے اسی طرح لوٹایا جاتا ہے۔ چنانچہ امانت کی پاسداری یہ ہوگی کہ ہم اپنے وجود کو صحیح سلامت جنت میں لے جائیں تو ہی ہم امانت کی پاسدار بنیں گے، لیکن اگر ہم گناہ کر کے اس کو جہنم کا مستحق بنا دیں تو در حقیقت ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ تم، حالانکہ یہ بات منع تھی کہ رات کے وقت تم نے اپنی بیویوں سے بے تکلف نہیں ہونا، لیکن تم نے کیا تو چلو کوئی بات نہیں، چونکہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، تم پشیمان تھے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر عنایت کی، وعفا عنکم، اور جو کچھ تم سے غلطی ہوئی اللہ نے اسے دھو ڈالا، لہٰذا فالآن باشروہن، لہٰذا اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بے تکلف ہو جاؤ رات کے وقت روزے کے دنوں میں۔ لیکن آگے کیا فرمایا، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس راستے، اس طریقے اور اس چیز کی تلاش کرنا جو اللہ نے تمہارے لیے لازم کیا ہے، تمہارے لیے لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اس راستے کو تلاش کرنا، اس میں یہ بات بتا دی کہ میاں بیوی سے صحبت آگے کی راہ میں ہوگی، پیچھے کی راہ میں صحبت کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے جو اپنی بیوی سے پیچھے کی راہ میں صحبت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی راہ میں صحبت کرتا ہے تو اس نے گویا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دی ہے اس سے اس نے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اللہ ایسے شخص کو، ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ناجائز تعلق اپنایا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صحیح راستے سے آنا ہے، آگے کی راہ سے آنا ہے، پھر جو بھی طریقہ اپنایا جائے۔ اس کی مزید تفصیل قرآن کریم میں آگے آ جائے گی کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ دوسرا مطلب یہ کہ اس چیز کو تلاش کرو، اس انداز کو تلاش کرو کہ جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا ہے۔ اس میں یہ بات کیا
اس میں یہ چیز بھی آ گئی کہ ماہواری کے ایام میں بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بیوی سے پیچھے کی راہ میں صحبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس شخص نے اس کام کو حلال کرتے ہوئے کیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو یہ دو باتیں۔ اس کے بعد اگلی بات کیا کہی کہ تم اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف اور صرف تمہیں اجازت تو دی جا رہی ہے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کرو، لیکن دیکھو صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو، صرف خواہشات کو پورا کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں جو میرے لیے اولاد رکھی ہے، اولاد کی نیت ہو، توالد و تناسل کی نیت ہو، تو تمہیں اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ ورنہ خالی شہوت بھی مقصود ہو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فی بزغ احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تو تمہیں گناہ نہیں ملتا؟ فرمایا ہاں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم نے حلال طریقہ اپنایا تو تمہیں ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اگلی بات کہ جب اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں اس بات کی اجازت دے رہے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے تکلف ہو جاؤ، تو کیا بات فرمائی اگلی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ رمضان کی جو اصل روحانیت ہے، رمضان کی راتوں میں قیام اللیل ہے، رمضان کی راتوں میں اللہ سے گڑ گڑانا ہے، رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اس کو بھی تلاش کرنا نہ بھولنا، ان کو بھی تلاش کرنا۔ تو وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کی آیت ان تمام مضامین اور تمام باتوں کو مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو، دوسرا یہ تو ان حضرات کے پیش نظر تھا جن سے یہ غلطی ہوئی تھی اور جو ان کو کھانے پینے کی وجہ سے پریشانی تھی، تو اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھانے پینے کی بھی تمہیں اجازت ہے، کھاؤ پیو، کب تک؟ یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سفید دھاری سے ممتاز ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک استعارے کے طور پر، محاوراتی طور پر فجر کے وقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے بالکل آسمان تاریک ہو چکا ہے، لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوگا تو مشرق کی افق کہتے ہیں آسمان کا وہ کنارہ جو کہ زمین سے ملا ہوا ہوگا، یعنی بالکل ہموار جگہ ہو، کوئی عمارت وغیرہ نہ ہو، تو آسمان کا جو کنارہ زمین سے ملا ہوا ہوگا وہ افق کہلاتا ہے۔ جب فجر کا وقت اس وقت داخل ہوتا ہے کہ اس افق سے ایک سفید روشنی نکلے گی جو کہ پورے آسمان پر پھیلی ہوئی ہوگی چوڑائی میں، یہ فجر کے وقت کے نکلنے کا وقت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت سفید دھاری یعنی جو سفید روشنی نکلے گی وہ رات کی سیاہ تاریکی سے الگ ہو کر ممتاز ہو کر تمہارے سامنے آ جائے تو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا، تم نے نیت کر کے اپنے روزے کی شروعات کر لینی ہوگی۔ اب یہ آیت اب آج کے زمانے میں تو ہم ظاہر سی بات ہے ایک تو مطلع برآلود رہتا ہے اکثر، یا اس کے علاوہ روشنی کی وجہ سے اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا، یا چونکہ شہری زندگی میں عمارتیں ہیں تو اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اب اندازہ لگانے کی صورت جنتری ہی ہوگی، جس میں احتیاط اسی میں یہ کہ جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے پہلے 2-4 منٹ پہلے کر دیا جائے، لہٰذا ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ہم چند منٹ پہلے اپنا روزہ بند کرنے، اور روزہ کھولنے کے ٹائم پر بھی ہم 2-4 منٹ کے بعد روزہ کھولیں۔ اب یہ ایک ایسی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً صرف اتنا ٹکڑا نازل کیا تھا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری رات سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے۔ من الفجر کا لفظ یعنی فجر کی سفید دھاری کا لفظ قرآن کریم میں ابھی اترا نہیں تھا، تو بعض صحابہ کرام نے واقعتاً 2 دھاگے لے لیے، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اور ان 2 دھاگوں کو اپنے پاس اپنے انگوٹھوں میں باندھ لیا، کھاتے رہتے تھے اور دیکھتے تھے۔ اب اس وقت تو بالکل اندھیرا ہے، دیکھتے تھے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو اس وقت تک کھانا جاری رکھا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے یہ معاملے کا حل تو نہیں تھا، اللہ کی مراد تو یہ نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پتہ چلی تو اللہ نے فرمایا، یہاں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید دھاری سے مراد صبح کی سفید دھاری ہے، اور سیاہ دھاری سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ اور حضرت عدی بن حاتم جو کہ مشہور سخی عرب کے حاتم تائی کے بیٹے تھے، حاتم تائی خود کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے کے تھے، لیکن ان کے بیٹے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے سن 9 ہجری میں۔ جب یہ بھی آئے تو انہوں نے بھی جب اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے بھی اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا، اور رات کے وقت اٹھ کے بار بار اس کو دیکھا کرتے تھے کہ بھئی سفید اور سیاہ میں فرق کر سک رہا ہوں نہیں کر سکتا۔
لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ مراد نہیں تھی. تو جب اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا کہ یہ معاملہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں واہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ اس نے پورے افق کو گھیر لیا، یعنی فجر اور پوری سیاہ رات کو گھیر لیا. یعنی بتا دیا کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ جی نے جو آگے یہ نازل فرمایا من الفجر، یعنی فجر کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری مراد ہے، کوئی اور دھاگا وغیرہ مراد نہیں ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے روزے کی اور پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی شروع ہوا طلوع فجر سے لے کر اب کب تک چلے گا؟ رات تک. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس بات کی تو اجازت دے دی کہ تم روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کر سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، لیکن ان روزے کی راتوں میں اعتکاف کے دن بھی آئیں گے، تم اعتکاف بھی کرو گے، لہٰذا سن لو اعتکاف میں تمہیں اپنی بیویوں سے بے تکلفی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں تو ہو ہی نہیں سکتی. اصل میں اس بات کی اجازت ہے، اگر ایک آدمی کے پاس کوئی کھانا پہنچانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے تو آدمی اپنے گھر خود جا سکتا ہے کھانے کے لیے، یا قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی. تو اگر وہ اپنے گھر جا رہا ہے اور وہاں اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے، یا کچھ اور نہیں تو بوس و کنار بھی کر لیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ولا تباشروہن، بالکل کسی قسم کی بے تکلفی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی، مت کرنا. وانتم عاکفون فی المساجد، اس وقت کہ تم اعتکاف کر رہے ہو، وہ اعتکاف جو کہ مسجدوں میں ہوتا ہے. پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی پابندیاں ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں کہ قریب بھی مت آنا. یعنی کیا بتا دیا کہ تمہارے لیے، یعنی آپ اس پورے حکم کو، روزے کے حکم کو دیکھ لیا جائے تو پوری تفصیل میں، یعنی جو وقت اگر تمہیں بتا دیا یہ طلوع فجر کا وقت ہے، یہ غروب آفتاب کا وقت ہے، تو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے جو وقت عین قریب کا وقت ہے اس کے قریب بھی مت بھٹکنا. ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایسا کام کر لو جو کہ کام جس وقت میں روزہ رکھنا تھا اور تم نے نہیں رکھا، یا روزہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا اور تم نے روزہ کھول لیا. اسی طریقے سے اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی جو عام طور سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ بیوی سے روزے کی حالت میں کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کرتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو منع فرمایا کرتے تھے اور بوڑھوں کو اس بات کی اجازت دیا کرتے تھے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جس انسان کو اپنے اوپر قدرت ہو کہ وہ آگے تک وہ صحبت تک نہیں جائے گا تو اسے اس بات کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں جسے اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بوسوں کنار کرے، ورنہ فی نفسی روزے کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی آدمی اسے ڈر ہو تو وہ در حقیقت اللہ کی حدود سے کھیل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ایک چراگاہ ہو جہاں آپ اپنے جانوروں کو چرا نہیں سکتے، کسی اور کی چراگاہ ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے جانوروں کو اس کی چراگاہ کے قریب لے کے جائیں. ممکن ہے قریب ہے کہ آپ کا جانور دوسرے کی چراگاہ میں چلا جائے، تو اللہ کی حدود بھی اسی طرح ہیں، ان سے بچنا. پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو لوگوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، لوگوں میں تقوی آ جائے. اب دیکھیے روزے کے احکامات یہاں پورے ہو گئے. اگر ہم روزے کی پہلی آیت کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تم در حقیقت چند جائز چیزوں کو ایک مخصوص وقت میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ناجائز چیزوں کے چھوڑنے کے عادی بن جاؤ. تو اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات جب پورے ہوئے اس پر دوبارہ دہرایا کہ لعلہم یتقون، ہم نے تمہیں یہ سارے احکامات اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.